السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آج میں ملک بھر میں جو ایک قیامت برپا ہے بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، اس پہ خصوصی طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں یہ حکومت سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن علاقوں میں یہ طوفان آیا ہوا ہے، جن علاقوں میں یہ قیامت برپا ہے، وہاں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کیوں اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ کو دیکھیں تو ڈسٹرکٹ لیول پر ڈپٹی کمشنر اپنے لحاظ سے ایک بڑا با اثر اور طاقتور آفیسر تصور کیا جاتا ہے، وہ پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اپنے لحاظ سے وہ کر رہا ہے، وہ اپنے ضلع میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے کہ جو صاحب جائیداد ہیں اور جو ایسے وقت میں کام آ سکتے ہیں، ان کو بڑا اندازہ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ضلع کی جو کریم ہے، وہ ساری کریم ڈپٹی کمشنر کے رابطے میں ہوتی ہے اور اس کے ایک اشارے پہ بہت کچھ دینے کو راضی ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں یہ آفیسرز، گورنمنٹ کے وہ ادارے کیوں خاموش ہیں، کیوں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ کیا ان کے دل میں وہ جو خدا کا خوف ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان کے دل میں وہ ترس ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ معصوم بچے، بوڑھے، خواتین کس طرح سے ذلیل و خوار ہیں؟ جو اپنی زندگی ہار چکے وہ تو ہار چکے، لیکن جو زندہ ہیں وہ بھی کھانے پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ ہم صرف اپنے اوپر سے بات اٹھا کے اگلے پہ رکھنے کے عادی ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اگر کسی بھی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یہ سوچتا ہے کہ اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، تو حساب تو ویسے بھی آپ کو اللہ کو دینا پڑے گا۔ یہ جو آپ کے اختیارات ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کا حساب بھی تو اللہ کو آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس علاقے کا، اس ڈسٹرکٹ کا آپ کو ہولی سولی بنایا۔ یہ سارے جو لوگ، یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو آپ کے ڈسٹرکٹ میں بستے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب، وہ سارے کے سارے آپ کی ذمہ داری ہیں۔ آپ پہ ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کے ساتھ کچھ اگر ایسے واقعہ ہو جائے تو آپ ان کی ہیلپ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، یہ آپ کی جاب میں چیزیں شامل ہیں۔ لیکن یہ سن رہے ہیں ہم بھی کہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اپنے طور پہ کچھ کوشش کر رہے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے اپنے قومی اداروں سے بھی اور اعلیٰ حکام سے بھی کہ صرف کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس وقت وہ ٹائم گزر رہا ہے ان لوگوں پہ، وہ قیامت گزر رہی ہے ان لوگوں پہ جہاں یہ لوگ متاثر ہیں سیلاب سے، جہاں یہ لوگ بے گھر ہیں اپنے گھروں سے، جہاں یہ لوگ سڑکوں پہ دن رات گزارنے پہ مجبور ہیں، جہاں ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہہ رہے ہیں، ان کے مال مویشی، ان کا ساز و سامان سارا کچھ بہہ رہا ہے، لیکن وہ اتنے بے یار و مددگار ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ایسے میں پوری قوم کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور ایسے حالات میں ان کا ساتھ دیں، ان علاقوں میں جائے جہاں یہ لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ بلوچستان کو دیکھیں، کیا حالت ہو گئی ہے بلوچستان کی، وہاں کی عوام کی، وہاں پہ سیلاب نے کتنی تباہی مچا دی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پی کے میں دیکھیں، آپ مغربی جنوبی پنجاب میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کس طرح سے پریشان ہیں لوگ۔ ناظرین، میں ایک بات ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ جب بھی کبھی اس طرح کی خدائی آفات آتی ہیں، یہ سارا کچھ کوئی شک نہیں خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن کچھ ہمارے اعمال کی بات بھی ہے۔ اس وقت ہم باہر ضرور نکلے ہوئے ہیں، ہم مدد ضرور مانگ رہے ہیں، ہم امداد ضرور اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ وہ امداد کس کے لیے اکٹھی کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے لوگ آج سڑکوں پہ نکل کے امداد مانگ رہے ہیں،
اور لوگ مدد کر بھی رہے ہیں، لیکن ایسے میں جو قومی ادارے ہیں ان کو تھوڑا اس طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا جو لوگ مدد لینے والے ہیں متاثرین کے لیے، کیا یہ مدد جو عوام سے وہ لے رہے ہیں وہ ان تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، یا یہ مدد کے نام پہ لوٹ مار کریں گے۔ کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں کاروبار بھی مصیبت میں یاد آتے ہیں۔ جہاں ایسی آفات آتی ہیں وہاں کاروبار کو ترجیح نہیں دی جاتی باقی ملکوں میں، لیکن ہمارے ملک میں اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ کوئی مصیبت نازل ہو اور ہم اس پہ کاروبار کریں، ہم اس سے کمائیں، ہم چیزوں کو کئی گنا زیادہ قیمت پہ اس کو فروخت کریں۔ آج آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمینی راستے منقطع ہیں، چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ پیاز ٹماٹر کی اگر آپ بات کریں تو وہ بھی میسر نہیں ہیں، لیکن اگر میسر ہیں تو وہ 350-400 کلو پہ چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چیزیں ہماری کرنے کے بھی ہیں، یہ عوام کے کرنے کے بھی ہیں۔ عوام کو بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور عوام کو خود اس کا حساب کتاب دیکھنا پڑے گا۔ حکومتی ادارے صرف اعلان کر رہے ہیں، مدد امداد جو این جی اوز کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ہماری ایسی جماعت اسلامی کی این جی اوز ہیں، باقی کچھ این جی اوز ہیں جو پہلے دن سے، جس دن سے یہ سیلاب کا ایک سلسلہ شروع ہوا یا لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے، اس دن سے لگے ہوئے ہیں مدد کے لیے۔ لیکن میرے جو سننے میں آ رہا ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ مدد کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ امداد اکٹھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے، مسجدوں کی تعمیر کرنی ہو تو اس کے لیے مسجد کے پی کے کسی علاقے میں بننی ہے تو اس کی مدد کے لیے لوگ کراچی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے گھر بنانے کے نام پہ ہر کوئی دے جاتا ہے، لیکن آپ کو اس بات کا شعور کرنا چاہیے کہ آیا وہ جو مدد کر رہا ہے وہ جس مقصد کے لیے کر رہا ہے اسی مقصد، اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے، وہ وہاں مدد جاری ہے۔ اسی طرح اب جو سیلاب کا ایک یہ ایسی آفات نازل ہو گئی ہے کہ جس کا بھرپور ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اس آفات سے نجات فرمائے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ جو اس میں متاثرہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے نام پہ کمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کے نام پہ کمائی کریں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسی چیزیں بعض اوقات کہتے ہوتے ہیں کہ اسی وجہ سے نازل ہوتی ہیں کہ ہمارے کچھ کردار اس نوعیت کے ہوتے ہیں، ہم کچھ کام اس نوعیت کے کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو سنا تھا کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی گناہوں کی وجہ سے یا ہماری ویسی کسی پریشانی کی وجہ سے ہم اگر پریشان ہیں تو اس میں اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہم مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے میں ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم غیر ملکیوں سے تو مدد مانگ رہے ہیں، ہم مختلف ممالک میں جو ہے اپنا بھیک کے لیے پلو پھیلا رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ہمارے دوست ممالک ایسے موقع پہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ بحیثیت قوم ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بحیثیت قوم باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور جو متاثرہ علاقے ہیں ان میں جانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ امداد پہنچانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم جہاں پہ گلیوں کوچوں سے پیسے اکٹھے کریں یا فنڈ اکٹھا کریں یا مدد کے نام کے راشن اکٹھا کریں اور اپنے گھر بھرتے جائیں اور اس کو چھپا لیں اور بعد میں اس کو دکانوں پہ بیچ دیں۔ ایسے بہت سارے واقعات میں نے رپورٹ بھی کیے ہیں اس سے قبل بھی، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ایشو بنتا ہے تو ہمارے جو بعض ایسے لوگ ہیں وہ اس کو کاروبار کی صورت میں دیکھنا شروع کر جاتے ہیں۔ خدا کے لیے باہر نکلیں اور اس مدد کو ان کے جو حقیقی متاثرین ہیں ان تک ان کو پہنچائیے۔ ناظرین، یہ میری ریکویسٹ ہے میرے اپنے پلیٹ فارم سے آج کی، کہ ہمیں اس وقت ان بہن بھائیوں بزرگوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم حکومت سے بارہا مرتبہ یہ اپیل کر چکے ہیں کہ
ملک میں کیا افراتفری ہے، لیکن حکومت کو اس بات کی خبر نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہی سب کچھ ہے، وہ سیاست کھیلنے کے چکر میں ہے۔ ایک کہتا ہے جی فلڈ، ایک طرف فلڈ آیا ہوا ہے، ایک سیاست دان فرماتے ہیں کہ ایک طرف فلڈ آیا ہوا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ IMF سے معاہدے رکوانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس موقع پہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں مل کے متاثرہ قوم کی مدد کرنی چاہیے، اور حکومت کو اعلیٰ سطح پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف دکھاوے سے نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز، بہت سارے ایسے بیان چل رہے ہیں کہ کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 50 روپے دے رہا ہے۔ 10 دیں، 50 دیں یا 1 روپے دیں، لیکن ان حقیقی لوگوں تک پہنچائیں جو حقیقت میں اس کے متاثر ہیں۔ یہ گلی کوچوں میں جو ایک بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو ذرا مانیٹر کریں۔ جو متعلقہ ہمارے ادارے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس نام پہ، کس بہاف پہ یہ امداد اکٹھی کر رہے ہیں، اور یہ امداد ان لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے یا اپنے گھر میں رکھی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ انفارمیشن جو میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں سے ایک تو ریکویسٹ کروں ایسے موقع پہ ان لوگوں کی مدد کے لیے، اور دوسری اس انفارمیشن کو آپ تک پہنچاؤں۔